LNG کیس میں گرفتار سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو صبح جسمانی ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لیگی رہنما کا نیب آفس راولپنڈی میں طبی معائنہ، بلڈ پریشر، شوگر سمیت دیگر ٹیسٹ لیے گئے۔ سابق وزیر اعظم کو نیب نے لاہور سے گرفتار کیا گیا۔ LNG اسکینڈل میں سابق مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی گرفتاری کے لیے نیب کا ایکشن۔ کراچی میں مفتاح اسماعیل کے گھر، دفتر اور فیکٹری پر چھاپے، لیگی رہنما گرفت میں نہ آ سکے۔ LNG کیس میں شاہد خاقان عباسی کی مشکلات میں اضافہ، سابق سیکریٹری پیٹرولیم عابد سعید وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ اہم ثبوت بھی نیب کے حوالے۔ دوسری جانب سابق MD PSO شیخ عمران الحق کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کی شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کی مذمت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گرفتاریوں کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ کہا اپوزیشن کی گرفتاریاں حکومت کو ایکسپوز کر رہی ہیں۔ خورشید شاہ بولے حکومت اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے گرفتاریاں کر رہی ہے۔ نیب حکومت کا ذیلی ادارہ بن گیا ہے، یہ احتساب نہیں انتقام ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما طاہرہ اورنگزیب کی آج نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو۔ رہنما PTI شوکت بسرا بولے LNG اسکینڈل آج کا نہیں، بچہ بچہ واقف تھا، کیس میں گرفتاری ہوگی۔ حکومت کسی کو بلیک میل نہیں کر رہی، بغیر ریفرنس ہمارے لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ PTI رہنما عمر چیمہ کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ لیگی رہنما مائزہ حمید کہتی ہیں خان صاحب کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا معاملہ، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صبح اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوں گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے، لیگی کارکنوں کو عدالت جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جج ارشد ملک کا ویڈیو اسکینڈل، مریم نواز، شہباز شریف، شاہد خاقان، خواجہ آصف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ FIA کا بھی ایکشن، ملتان نے گرفتار ملزم میاں طارق کے دفتر پر چھاپا، اہم دستاویزات قبضے میں لے لی۔ راولپنڈی میں ناصر بٹ کے ڈیرے پر بھی ایکشن، اہم ریکارڈ تحویل میں لے لیا۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر انتخاب کا دنگل ہفتے کو سجے گا۔ انتخابی مہم ختم، پولنگ کے تمام انتظامات مکمل، 28,837 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ کلبھوشن جادیو کیس میں پاکستان کی تاریخی فتح بھارت کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھی عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، فیصلہ قابل تحسین قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا کلبھوشن اپنے جرم کا اعتراف کر چکا، بھارتی جاسوس پاکستانی عوام کا مجرم ہے، کیس پاکستانی قانون کی روشنی میں آگے بڑھے گا۔ آج 12 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کا آغاز کریں گے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کو پاکستانی قوانین کے تحت قونصلر رسائی دی جائے گی۔ کلبھوشن کو ویانا کنونشن کے تحت دیے گئے حقوق سے متعلق بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید اکبر سے، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ نوید بتائے گا آپ کے پاس مزید کیا اپڈیٹ ہے؟ دفتر خارجہ نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے پاکستان نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کو قونصلر رسائی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم یہ قونصلر رسائی جو ہے یہ پاکستان کے قوانین کے مطابق فراہم کی جائے گی۔ بیان میں مزید کہنا تھا کہ کلبھوشن جادیو کو قونصلر رسائی کس طرح فراہم کی جانی ہے، اس کے لیے تفصیلات جو ہے اس کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اس میں مختلف قوانین کو دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کے قوانین کو دیکھا جا رہا ہے، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے اس کو قونصلر رسائی فراہم کی جانی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کے پیراگراف 1B کے تحت کمانڈر کلبھوشن جادیو کو اس کو حاصل حقوق کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو ویانا کنونشن کے تحت کیا کیا حقوق حاصل ہے۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ نوید، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
اور ابھی دنیا کھیل سے آپ کو اہم خبر دیں، آئی سی سی نے زمبابوے کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا دی ہے۔ معطلی کا فیصلہ آئی سی سی بورڈ کے اجلاس میں متفقہ طور پر کیا گیا۔ زمبابوے کرکٹ کو جمہوری انداز میں چلانے میں ناکامی پر فیصلہ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج احتساب عدالت میں پیش ہوں گی۔ اسلام آباد پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ خواتین اہلکاروں سمیت 2000 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو نیب کورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز آج احتساب عدالت میں پیش ہوں گی۔ اسلام آباد پولیس اور ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ خواتین اہلکاروں سمیت 2000 اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو نیب کورٹ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیب راولپنڈی نے ایل این جی کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا۔ لاہور جاتے ہوئے لیگی رہنما کو گرفتار کیا گیا۔ نون لیگ کو بڑا دھچکا، ایک اور بڑی گرفتاری۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایل این جی اسکینڈل میں گرفتار۔ شاہد خاقان عباسی شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور جا رہے تھے۔ نیب نے سابق وزیر اعظم کو ٹھوکر نیاز بیگ ٹول پلازا پر روکا، وارنٹ گرفتاری کی فوٹو کاپی دکھائی اور ساتھ لے گئے۔ لاہور آفس میں ضروری کارروائی کے بعد نیب اسلام آباد کی ٹیم شاہد خاقان عباسی کو اسلام آباد لے گئی۔ سابق وزیر اعظم کو نیب نے ایل این جی کیس میں طلب کر رکھا تھا، پیشی پر گرفتاری ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کی مشکلات میں اضافہ بھی ہو گیا۔ ایل این جی کیس میں سابق سیکریٹری پیٹرولیم عابد سعید وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ عابد سعید نے اہم ثبوت بھی نیب کے حوالے کر دیے۔ نیب اعلامیے کے مطابق شاہد خاقان عباسی کو عابد سعید کے وعدہ معاف گواہ بننے پر گرفتار کیا گیا۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان کے خلاف تحقیقات پہلے ہی مکمل کر لی گئی تھیں۔ ایل این جی کیس میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی گرفتاری کی کوشش، نیب ٹیم کراچی میں ان کی رہائش گاہ پہنچی مگر گرفتار نہ کر سکی۔ گھر کے باہر لیگی کارکنوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے ملک میں ماشاء اللہ لگا ہے، عمران خان ہی نیب کے سربراہ ہیں۔ خاور حسین کی رپورٹ۔ کراچی میں نیب کا بڑا ایکشن، سابق وزیر خزانہ کی گرفتاری کی کوشش۔ نیب ٹیم مفتاح اسماعیل کی رہائش گاہ پہنچی، ملازمین اور اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی۔ ملازمین نے بتایا مفتاح اسماعیل گھر پر موجود نہیں۔ اہل خانہ کے مطابق مفتاح اسماعیل کا موبائل فون بند آ رہا ہے۔ نیب حکام نے گھر کی تلاشی لی، اسی دوران گھر پر لگے ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور کیمرہ سسٹم منقطع کر دیے گئے۔ نیب ٹیم کے چھاپے پر لیگی قیادت اور کارکن بھی پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے چھاپے کی شدید مذمت کی۔ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے انہی کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، انہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ آدھے گھنٹے تک گھر میں رہنے کے بعد نیب ٹیم خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ خاور حسین، آج نیوز، کراچی۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ نیب آزاد ادارہ ہے، احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو قصوروار ہوگا وہ پکڑا جائے گا۔ جو کرے گا وہ بھرے گا، وفاقی وزیر داخلہ نے بتا دیا۔ نیب از این انڈیپینڈنٹ ادارہ، جو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور شروع ہے، اس میں پتہ نہیں ابھی اور کس نے جو کچھ کیا وہ بھگتے گا۔ کہا فوج اور حکومت ایک صفحے پر ہیں۔ دیر از اے ویری بگ چینج، پاکستان کی پالیسی میں بڑی چینج ہے۔ ابھی جو تھی نا کہ فلانا بندوق لے کے چل سکتا تھا، اپنی ریاست قائم کر سکتا تھا، وہ ابھی نہیں ہو رہا۔ بے نظیر قتل کیس پر بھی وضاحت پیش کی کہ باپ کی 5 سال حکومت رہی تھی، میں نے کیا تھا تو مجھے پھانسی لگا دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن احتجاج کرے، کنٹینر حکومت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب اور لاہور چیمبر آف کامرس کے وفد سے ملاقاتیں کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور وزراء کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ سلیم شیخ کی رپورٹ۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ وزیر اعظم سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ مشیر خزانہ پنجاب ڈاکٹر سلمان شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے سماجی و معاشی ترقی، زراعت اور صنعتوں کے فروغ کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے وزیر اعظم کو 31 اگست کو انٹرنیشنل سکھ کنونشن بارے انتظامات سے آگاہ کیا۔ گورنر نے دربار صاحب کرتارپور کی اراضی میں توسیع اور کرتارپور راہداری منصوبے کے دورہ بارے بات چیت کی۔ وزیر اعظم سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد نے بھی ملاقات کی، جنہوں نے ٹیکس اصلاحات کے اقدامات پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کاروبار میں آسانی اور کاروباری طبقے کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا اور کہا کہ جلد ہی کاروباری حضرات حکومتی کاوشوں کے نتائج سے مستفید ہوں گے۔ سیکرٹری ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو شعبہ صحت کی بہتری کے سلسلے میں موجودہ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی۔ سلیم شیخ، آج نیوز، لاہور۔ کلبھوشن جادھو کیس میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی، اس کی ساری درخواستیں عالمی عدالت میں مسترد ہو گئیں۔ اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے ساتھی اینکر علی عابد۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کلبھوشن کیس میں پاکستان کو تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں بھارت ہار گیا ہے۔ بھارت کو کن امور پر منہ کی کھانا پڑی ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ کلبھوشن جادھو کی رہائی کی بھارتی درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ ادھر کلبھوشن جادھو کی بھارت حوالگی کی استدعا بھی مسترد ہوئی ہے۔ ملٹری کورٹ کا فیصلہ ویانا کنونشن کے خلاف قرار دینے کی درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے۔ سزا کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دینے کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اور کلبھوشن کا حسین مبارک پٹیل کے نام سے جاری بھارتی پاسپورٹ اصلی قرار پایا ہے۔ البتہ کلبھوشن جادھو تک قونصلر رسائی کی بھارتی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر انتخاب کا دنگل ہفتے کو سجے گا۔ انتخابی مہم ختم، پولنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ یہاں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی انتخابات ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے شہاب الدین سے۔ شہاب، بتائیے گا کہ کیسی سیاسی گہما گہمی آپ نے دیکھی اور انتخابی معاملات کو کس طرح سے یہاں کے عوام سنجیدگی سے لے پا رہے ہیں؟ جی، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ ضم شدہ اضلاع میں سیاسی جماعتوں نے سر دڑ کے بازی لگا دی اور خوب سیاسی مہم انہوں نے چلا دی، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا یا ملک کے دوسرے حصوں میں جب آپ انتخابات ہو رہے تھے تو اس میں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں سیاسی جماعتوں نے جو انتخابی مہم چلائی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی اطمینان کے ساتھ یہ انتخابی مہم ختم ہو گیا ہے۔ ضم شدہ اضلاع کے 16 نشستوں کے لیے 20 جولائی کو انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے 285 امیدوار میدان میں ہیں، اور یہاں پر 28 لاکھ سے زائد رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ یہ 16 نشستوں کے لیے 285 امیدواروں میں سے صرف 2 خواتین، ایک عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والی خیبر ایجنسی سے اور ایک آزاد امیدوار خاتون وہ کرم ایجنسی سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اور ان انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور انتخابی عملہ بمائے انتخابی مواد ان اضلاع میں پہنچ چکے ہیں۔ جی، ترجمان الیکشن کمیشن الطاف خان کا کہنا ہے کہ قبائلی اضلاع میں الیکشن کے تمام انتظامات مکمل کر